ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دا شو. آج ہمیں پھر سے ایک بار جوائن کیا ہے بیرسٹر بشانی نے کینیڈا سے. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. Thank you. No problem. جی بیرسٹر بشانی، بہت سارے ہمارے دوست ایسا کہتے ہیں کہ بھارت کا کوئی کمال نہیں ہے، بھارت میں بہت زیادہ غربت ہے، بھارت میں بہت زیادہ کمیونلزم ہے، اور بھارت کی جو کرنٹ ڈسپنسیشن ہے اسپیشلی وہ بہت ہی ایک ہاکش قسم کی گورنمنٹ ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ بھارت کا ایک ہی اگر کوئی تھوڑا بہت کمال ہے تو وہ یہ ہے کہ بھارت کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو اس کارن بھارت گیٹس اوے ود اے لاٹ آف تھنگس. بہت ساری چیزیں جس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہندوستان کے ساتھ اختلاف ہے، بٹ وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری مارکیٹ بہت بڑی ہے اور دنیا کا صرف ہمارے ساتھ ایک ہی کنیکشن ہے اور وہ کمرشل کنیکشن ہے. آپ کے حساب سے کون سے وہ کی فیکٹرز ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا انڈیا کی گروتھ سٹوری میں، اور کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ انڈیا کی ایک ہی خوبی ہے کہ اس کی پاپولیشن زیادہ ہے؟ تھینک یو جی. دیکھیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ انڈیا کی جو پاپولیشن ہے دیٹ از دی اونلی بلیسنگ، اور اس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا مفاد نظر آتا ہے تو وہ اس کی طرف رجوع کر رہی ہے. دیٹس ناٹ ٹرو. یہ ایک بہت ہی جو ہے نا ایک اگنورینٹ قسم کی میتھ ہے. اس کو اگر غور سے دیکھیں نا تو وہ اردو میں دو لفظ ہیں بڑے ٹیپیکل عربک پرشین اورینٹڈ، زحمت اینڈ نعمت. نعمت تو سب کو پتہ ہے، ہم نعمتیں انجوائے کرتے ہیں، بلیسنگ. اور زحمت ایک مصیبت بھی آپ اس کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں. تو پاپولیشن اگر کوئی فیکٹر ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے اس وقت پاپولیشن جو ہے وہ زحمت ہے، یعنی مصیبت ہے. حالانکہ پاکستان میں ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے، مطلب انڈیا سے کمپیئر اس طرح تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پاپولیشن. اور میں ابھی ایک جو ہے وہ آرٹیکل لکھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے جو نیکسٹ سب سے بڑی تھریٹ ہے وہ خود پاپولیشن ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو 20 سال پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ 2047 میں جب کہ یہ 100 سال ہو جائے گا بر صغیر کی آزادی کا، تو پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ ڈبل ٹریپل ایون انڈیا کے برابر ممکنہ کراس کر جائے. چونکہ جس طریقے سے وہ بڑھ رہی ہے، جس کو کہتے ہیں نا آپ، وہ ایمویبا ایک اینیمل ہے، بایولوجی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتا ہے. تو اس کے لیے وہ ان کے پاس وہ سٹرکچر نہیں ہے جو اس پاپولیشن کو ایک بلیسنگ کے طور پہ استعمال کر سکے. تو دیئر فور وہ ایک بہت بڑی مصیبت بن رہی ہے، اور یہ بالکل ایک لگی بندی بات ہے کہ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری بگ تھریٹ فار دا سوسائٹی، فار دا ڈیولپمنٹ، اور یہ پاکستان کے لیے مینیجبل نہیں ہے. تو محض پاپولیشن ہونا بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انڈیا نے جو کچھ کیا، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نہ مانوں، اور میں نہ مانوں کے مختلف ریزنز ہوتی ہیں. وین یو ہیو سم آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز، کچھ لوگ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے خلاف ہیں تو وہ ہر حالت میں وہ امریکہ جتنا کوئی اچھا کام بھی کر لے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، نو میٹر وٹ یو ڈو وٹ دے ڈو. چونکہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے، ایک اپنے تھیسس میں پھنسے ہوئے ہیں 200 سال پرانے میں، اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. کوئی آدمی جو ہے وہ سعودی عرب کے خلاف ہے تو وہ خلاف ہے بیکاز آف سم ریزنز، تو وہ اس کو جتنا وہ کوئی نیک کام کر لیں نو باڈی ول اپریشیٹ. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جو میتھ ہے کہ انڈیا کے پاس کچھ نہیں ہے تو پاپولیشن کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوئے ہیں. دیکھیں، جس پاپولیشن کے اندر پوٹینشیل نہیں ہوتا، جس کے اندر پرچیزنگ پاور نہیں ہے، جس کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ ایک خوشحال کلاس نہیں ہے جو انٹرنیشنل جو کنزیومر گڈز ہے، جو اور طرح کی جو ان کی ریزنز ہیں ان کو انٹرٹین کر سکے، تو وہ پاپولیشن ایک مصیبت ہے اور اس سے لوگ بھاگتے ہیں. اور بہت سارے ملک اس وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کی پاپولیشن نے ان کو ٹیک اوور کیا. تو جیسے افریقہ میں بہت کچھ ہوا، پاکستان نے، میں نے آپ کو مثال دی. آپ ایک وقت میں دیکھیں چین نے کس طرح پاپولیشن کو کنٹرول کیا پابندیاں لگا کے. تو انڈیا کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں، بلکہ انڈیا کا جو انٹیگریشن ہے انٹرنیشنل اکانومی میں، نمبر 1
اور اس کی بھی وجہ جو ہے، یہ تو ایک نتیجہ ہے، لیکن اس کی بھی وجہ جو ہے وہ انڈیا کی پالیٹکس میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ جب تک آپ پولیٹیکل اورینٹیشن آپ کی جو ہے وہ نہیں بدلتی اور آپ دنیا کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے جس سے آپ دیکھ کے تو آپ اس سے جو ہے وہ کو بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں یا اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں یا انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اس وقت تک جو ہے وہ پاپولیشن آپ کے لیے ایک ایسٹ نہیں ہے بلکہ از اے لائبلٹی۔ اب انڈیا میں پاپولیشن ایسٹ میں اس لیے ٹرانسفر ہوا کہ انہوں نے اکانومی کو اس طریقے سے بوسٹ کیا کہ اس وقت جو ہے وہ پرچیزنگ جو پاور پیرٹی کے حساب سے جب آپ دیکھتے ہیں تھرڈ لارجسٹ اکانومی کے طور پہ اگر جو ہے انڈیا مرج ہوا ہے، یا دوسرے حساب سے دیکھیں تو 5ویں 4تھے نمبر پہ انڈیا آ رہا ہے، آئندہ 10 سالوں میں دوسرے تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے۔ تو یہ سارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ زیادہ سٹیٹس میں جا کے لوگوں کو بور کرنے والی بات ہے، لیکن نیٹ شل میں یہ ہے کہ انڈیکیٹرز دنیا کو آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے، کس کے لیے؟ لوگوں، وہاں کی کمپنیوں کے لیے، وہاں کے انویسٹرز کے لیے، وہاں کے ٹریڈرز کے لیے، اور وہ اس اپارچونیٹی کو اویل کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ ایک ڈیکڈ میں جو ہے وہ کتنے 100 ملین پیپل جو ہیں وہ پاورٹی سے نکلے ہیں انڈیا میں، نکل کے اراؤنڈ آلموسٹ لائک 300 ملین پیپل جو ہے وہ پاورٹی کی اس سے نکل کے آگے آئے ہیں، ایلیویٹ ہوئے ہیں۔ تو اس کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ دونوں کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے، ایک گہرا تعلق ہے کہ پاپولیشن اگر ایکٹیو نہیں ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آ رہی ہے، چند لوگ دولت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح کے وہ سیم اولڈ والا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ملکوں میں اس طرح کا چل رہا ہے، کرپشن ہے، فارورڈ لوکنگ قسم کی پالیسیز نہیں ہیں، سٹیگنیشن آپ کی جو اکنامک اسپیشلی جو پالیسیز ہیں وہ سٹیگنٹ ہیں، تو آبویسلی آپ کی پاپولیشن آپ کے لیے پرابلم ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے اس وقت سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ اس کی پاپولیشن ہے، بیکاز آف دی ینگ جنریشن کی ایک اوور ویلمنگ جو وہاں پہ پوزیشن ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ینگ جنریشن کو ایک راستے پہ ڈال دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بہت سارے ملکوں میں ینگ جنریشن، فار ایگزامپل اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب بار بار ایسی مثال جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، لیکن میں مثلا پاکستان کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ڈیورنگ لاسٹ 1 year 1.2 ملین پیپل لیفٹ دا کنٹری، جو کہ ایتھینٹیکیٹڈ قسم کے سٹیٹسٹکس ہیں، جن کو حکمران رولنگ ایلیٹ بھی مانتی ہے اور ان کے جو اپوزٹ ہیں وہ بھی مانتے ہیں، وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں، اینڈ 80% آف دیم آر ینگ، جو کہ کون لوگ ہیں؟ جو کہ ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، اس ٹائپ کے لوگ، یعنی جو باقاعدہ لیگلی، لیٹ الاؤن کہ کتنے لوگ سمندروں میں چھلانگیں لگا کے یا طوفانوں میں گر کے یا اللیگل ٹرانسپورٹیشن کے اس میں پھنس کے تو جانے دے کے یا اس طریقے سے مائگریٹ ہو رہے ہیں، یعنی ملک چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میتھ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ انڈیا کے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے، اور وہ پوٹینشل ظاہر ہو گیا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں اس وقت، جس کی وجہ سے انڈیا کو اکنامک فورمز پہ بھی اور پولیٹیکل فورمز پہ، ڈپلومیٹک محاذ پہ ایک بہت پریسٹیجس قسم کی پوزیشن آکوپائی کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ تو یہ اس کو تسلیم کر کے چلنا چاہیے، اس میں پاپولیشن وڈ بی دا لاسٹ ریزن۔ جی، میرا دوسرا سوال جو سپلیمنٹری بھی تھا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آرگیومنٹ کو؟ اس میں آپ کو کتنی صداقت نظر آتی ہے کہ جو کرنٹ ڈسپنسیشن ہے یہ بہت ہاکش ہے؟ مطلب یہ لوگ امریکہ کو اور روس کو بھی ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں جیسے پہلے ہوتا تھا، پھر یہ اسرائیل اور مسلم ورلڈ کو بھی ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں، اور پاکستان اور چین کو بھی تھوڑا بہت ٹھیک ہی مینیج کر لے رہے ہیں۔ ایک ہاکش گورنمنٹ کے لیے کیا پاسبل ہوتا ہے پوری دنیا کو ایک ساتھ لے کے چلنا اور سب کے ساتھ ٹھیک سے ڈپلومیٹکلی ڈیل کر لینا؟ کیا یہ پاسبل ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، آکش کا لفظ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ایک آئیڈیالوجیکلی اورینٹیڈ اور ایک اوپینینیٹڈ قسم کے لوگ زیادہ تر یوز کرتے ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جو موجودہ
جو گورنمنٹ ہے انڈیا کے اندر، اس کی جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں اچیومنٹس ہیں یا جو پازیٹیو قدم ہیں یا نیگیٹو قدم ہیں، ان کو اگر آپ دیکھنے کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو اس وقت فارن پالیسی ہے اس کو ایز ایک نیوٹرل آبزرور کے میں سمجھوں گا کہ یہ ایک موسٹ سکسیسفل پالیسی جس کو آپ کہتے ہیں کسی کنٹری کے لیے وہ ہے، اور اس کا میں بارہا ڈیفرنٹ فورم پہ جو ہے وہ اظہار کر چکا ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک سب سے بڑی بات جو ہے، اس کا راز جو ہے وہ کنسسٹنسی ہے۔ کنسسٹنسی جو ہوتی ہے نا فارن پالیسیز میں، وہ کیوں ایک آپ کی فاؤنڈیشن ہے کہ اس کے بغیر ملک آپ پہ اعتبار نہیں کرتے، اور آپ ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹرسٹ وردی قسم کی ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ کرنے میں آپ کو پرابلم ہوتا ہے آپ کے پاسٹ کے بیڈ ایکسپیرینسز کی وجہ سے۔ تو انڈیا نے، میں نے بارہا یہ ذکر کیا کہ جو یہ کنسسٹنسی، بلکہ ابھی ایک میری بک بھی آئی ہے، اس کا ایک چیپٹر بھی اس پہ ڈسکس کر رہا ہے کہ یہ کنسسٹنسی اٹ گوز بیک ٹو 1947۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے وہاں سے لے کے آج تک اس پہ امپروو ہوا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ پہلے ایک لیفٹ کی گورنمنٹ تھی تو وہ ادھر لین کر رہی تھی، تو وہ ادھر سے رائٹسٹ آ گئے تو انہوں نے اس کو ادھر موڑ دیا، جو کہ بیشتر ملکوں کے ساتھ ہوا اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اس سے بچ کے تو انڈیا نے اپنی ایک جو ہے انڈینائزڈ قسم کی فارن پالیسی، جو نہ لیفٹ ہے نہ رائٹ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اس کو پروموٹ کیا، جس کو نان الائن موومنٹ ظاہر ہے، جس کا کریڈٹ اس وقت کے لیڈروں کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کی اورینٹیشن 1947 میں، جب کہتا ہوں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ کیوں کنسسٹنسی کیوں میٹر کرتی ہے، کہ آزادی سے پہلے 14 اگست سے پہلے 3 مہینے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے دلی میں کچھ جو ڈپلومیٹک سرکلز تھے، جو ایمبیسیڈرز یا جو دوسرے ان کے ریپریزنٹیٹیو، ان سے ایک میٹنگ کی۔ تو اس میں انہوں نے ان سے سوال کیا کہ جی پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہوگی، اٹس اے ویری امپارٹنٹ تھنگ۔ تو اس نے کہا جی، قائد اعظم نے کہا جی ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ یہ ہوگی کہ ہم بیسیکلی ہمارا فوکس ہوگا مڈل ایسٹ، اور مڈل ایسٹ ہمارا فوکس ہونے کی وجہ سے ہمارا کانفلکٹ شروع ہو جائے گا سوویت یونین کے ساتھ، چونکہ اس وقت سوویت یونین مڈل ایسٹ کے اندر اپنی جو ہے وہ جگہ بنانے کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ملیٹری ایڈ کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہمیں فائنینشیل اور ملیٹری ایڈ دے گا۔ یہ آپ وہ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، دلی کی مختلف لائبریریز میں اخبارات اٹھا کے اس وقت اخبارات نے اس میٹنگ کو رپورٹ کیا۔ تو کیا ہوا کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ جو فاؤنڈر آف پاکستان تھا اس نے ایک سٹیج سیٹ کر دیا کہ ہم نے پاکستان اور بر صغیر کو بھول کے تو سیدھی چھلانگ لگانی ہے مڈل ایسٹ میں، اور اس کو لیڈ کرنا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے تو سوویت یونین کے خلاف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے فٹ سولجر کا رول پلے کرنا ہے، اور اس کے لیے امریکہ سے پیسے لینے ہیں۔ سمپل زبان میں یہ پالیسی سیٹ ہو گئی۔ تو اس پالیسی کو آپ دیکھیں کہ یہ ایک پالیسی کس طریقے سے اس میں کنسسٹنسی ہو سکتی ہے۔ یہ تو پھر آپ کی انٹرنیشنل ایف اور بٹس کے ساتھ جڑ گئی نا، سوویت یونین رہا نہیں رہا، اس کے ریلیشن شپ مڈل ایسٹ کے ساتھ کیا بنے نہیں بنے، تو اس طرح آپ جو ہے وہ ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح انٹرنیشنل ڈپلومیٹک حلقوں میں جو ہے نا فلوٹ کرنا شروع ہو گئے۔ یو ہیو نو پلیس ٹو ریزائڈ اور ٹو سٹ۔ تو یہ جو اس کہانی کو اگر میں آگے لے جاؤں، جو کہ بہت ہی دردناک ہے، لیکن یہ آپ کے سبجیکٹ سے ہٹ جاتی ہے، اس کے بجائے جو انڈین لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا کہ لک، اور یہ پارٹیشن، یہ جو ہے آزادی سے پہلے بھی اسی وقت جب یہ بات ہو رہی تھی اس وقت بھی نہرو نے ڈیفرنٹ کانفرنسز میں اپنے آپ کو کلیئر کیا، اور بعد میں بھی کہ دیکھیں ہم یہ جو انٹرنیشنل دنگل ہے اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ پالیسی یہ ہوگی کہ ہم دونوں قوتوں کے ساتھ ایکولی ٹریٹ کریں، ڈیل کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ سوویت یونین کی طرف جھک گیا، اور اس کی ریزن تھی
اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ ایک وائز قسم کا ڈیسیجن تھا. اس وقت جو ہے تیسری دنیا کے جو ملک تھے جس میں ظاہرہ انڈیا بھی شامل ہے اور تھا, ان کا سب سے بڑا پرابلم ٹیکنالوجی تھا, اور جو ڈیولپ ورلڈ تھی وہ ٹیکنالوجی نہیں دے رہی تھی. وہ آپ کو چیزیں بیچ رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, لیکن ٹیکنالوجی ایک جو ہے ناممکن چیز تھی کہ آپ لے سکیں. تو سوویت یونین نے کومنٹ کیا کہ ہم آپ کو ٹیکنالوجی دیتے ہیں. انڈیا کی جو آج انڈسٹری کی بیک بون ہے, اس کی وجہ وہ بنا وہ ریلیشن شپ سوویت یونین کے ساتھ جو انہوں نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی, جس کی وجہ سے آپ نے مختلف شعبوں میں اپنی انڈسٹری لگائی اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے, اور پھر اس پہ بلڈ کرتے کرتے آج آپ بنگلور اور منگلور اور ممبئی اور یہ ساری جو سلیکون ویلی اور یہ چیزیں آپ نے ڈیولپ کی, اس کے لیے ایک بنیاد چاہیے نا, ایک دم تو کچھ نہیں ہوتا. تو وہ جو نان الائن موومنٹ تھی اس پہ جو ہے انہوں نے بہت سخت حالات میں سٹینڈ کیا. بعد میں آپ کی جو موجودہ ڈسپنسیشن ہے, اس نے کیا کیا کہ اس نے اس پالیسی کو کہ ہم نے کسی ایک کا جو ہے فوٹ سولجر نہیں بننا, انتہائی مشکل حالات میں جاری رکھا, اور اس میں وہ سکسیسفل رہے. مودی صاحب کو اگر آپ کو کریڈٹ دیں گے فارن پالیسی میں, تو یہ سب سے بڑا کریڈٹ ہوگا کہ انہوں نے یہ جو رشیا ورسز یوکرین کے ایشوز ہوئے, چائنا کے ساتھ ان کی جو مینجمنٹ ہوئی, جس بھی طریقے سے ہوئی, جو بھی آفٹر آل اس وقت جو ہے وہ 2-3 بڑے جو کاروباری اعتبار سے جو آپ لوگوں کی ریلیشن شپ جن کنٹریز کے ساتھ ہے, اس میں ایک چائنا بھی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے بارڈرز ایشوز چل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں لے کے اس کے بعد ایک طرف سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ جو اس حد تک ایک ڈپلومیٹک کلوزنس پارٹنرشپ ڈیولپ کی, اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنی بات بھی وہیں کی وہیں رکھی, جو ان کی کنٹینیوٹی تھی اور کنسسٹنسی تھی کہ مثلا روس کے ساتھ. اب یہ ایک اوپن قسم کی وار ہے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور رشیا کے درمیان, اس میں کوئی ڈاکی چھپی بات نہیں ہے. بلینز آف ڈالرز انویسٹ ہو رہے ہیں یوکرین کے لیے روس کے خلاف. تو اس میں انڈیا جو ہے کلوزسٹ پارٹنر کے طور پہ امریکہ کے ساتھ بھی کھڑا ہے, اور روس کے ساتھ بھی اس نے اپنے تعلقات پہ حرف نہیں آنے دیا. دس از اے اسکل جو کہ دنیا کے بیشتر ملکوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو کریڈٹ دے سکتے ہیں. اور آپ اس پہ میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ابھی تک تو انڈیا میں یہ نہیں ہوا, لیکن ایسا نہ ہو کہ انڈیا وہی غلطیاں کرے جو پاکستان جیسے ملکوں نے کی, کہ اس رو میں بہنا جس کو کہتے ہیں نا, ٹو گو ود دا فلو, ہمیں اتنا فائدہ ہو رہا, ہم ڈیولپ ہو گئے, ہم اتنے جو ہے اکانومی بڑھ گئی, اتنی عزت بڑھ گئی, تو چلیں ہم چھلانگیں لگاتے ہیں. تو وہ چھلانگیں لگانے کی وجہ سے جو بیسک پرنسپلز آف آپ کے جو ہے نا فارن پالیسی کے ہیں, ان کو وائلیٹ اگر انڈیا نہیں کرتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ودن 10 years انڈیا جو ہے ایک موسٹ پاورفل کنٹری کے طور پہ انٹرنیشنل ارینا میں, انٹرنیشنل کاریڈورز میں اپنی جو ہے وہ سپیس اور اپنی موجودگی کو شو کرے گا. چونکہ اس کی فارن پالیسی میں سوائے سکسس کے مجھے کہیں فیلئر نظر نہیں آتا. جو آپ نے دوسری بات کی تھی کہ جی یہ پرابلمز ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جو پرابلمز انٹرنل ہیں وہاں پہ پاورٹی کیا ہے, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کیسے ہو رہی ہے, ڈیفرنس آف اوپینین کیا ہے, یا اس طرح کی چیزیں. لیکن جو اچیومنٹس ہیں ان کی انٹرنیشنل فورمز پہ, اس کو آپ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے انڈرمائن نہیں کر سکتے. جی, دس لیڈس ٹو اندر کویشچن, کیونکہ آپ نے اس کو ٹچ کیا کہ ایک بلاک پالیٹکس کچھ کنٹریز کرتی آئی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں فیوچر کو, بلاک پالیٹکس کے فیوچر کو؟ یہ جو کئی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایک اسٹریٹجک بلاک بنا لیتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ میچ کرتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جیو پالیٹکس میں آپ کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اوور دا ٹائم ایوالو کرتے جاتے ہیں. دے آر ناٹ اسٹیگننٹ ان اینی وے. بٹ کچھ کنٹریز ہیں جو ایسے چلتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ میچ ہوتا ہے تو شاید ہم ہمیشہ اسی بلاک میں رہیں گے. پھر دیر آر آلسو نیشنز لائک پاکستان جو تو کمپلیٹلی ایک ریلیجیس بلاک والی پالیٹکس کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے تو یہ کنٹری ہمارے ساتھ جڑ جائے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا جب ٹرکی اور انڈونیشیا
ملیشیا اور پاکستان آپس میں بھی ایک بلاک بنانے کی کوشش کر رہے تھے وچ مفٹ دی سعودی عربیہ. آپ کو کیا فیوچر لگتا ہے بلاک پالیٹکس کا؟ ڈو یو تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ اور رادر امپیریٹو فار کنٹریز ٹوڈے ٹو مینٹین دیئر اون اسٹریٹجک اوٹونمی، یا پھر ابھی بھی اس میں بہت اسکوپ ہے کہ آپ بلاکس بنا کے چلتے رہیں؟ نہیں دیکھیں، بلاک بنا کے چلنا ایک دوسری بات ہوتی ہے کہ بلاک کے اندر آپ کی پوزیشن کیا ہے، اور بلاک کے نام پہ آپ ایز اے جو کیا کہتے ہیں ایک سٹوج کے یوز ہوں، تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل بالکل آ رہی ہے. تو کوئی کنٹری اگر بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ فائنینشلی، پولیٹیکلی اور اپنی انٹرنل سٹیبلٹی کے حوالے سے وہ اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ایکولی ڈیل کر رہی ہے، تو اس میں بلاکس جو ہوتے ہیں نا وہ پھر اپنے مفادات کے مطابق بنتے اور ٹوٹتے ہیں، جیسے انڈیا نے بھی کیا. وہ انڈیا نے ڈیفینیٹلی ایک وقت کی بالکل ڈیفرنٹ پوزیشن میں مختلف سوویت یونین کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھی، سوویت یونین جب ٹوٹ گئی، جو نیا دور شروع ہوا، تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی وجہ سے انڈیا کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ وے سے چل رہی تھی. لیکن آج آپ دیکھیں گزشتہ 20 سالوں کے دوران جو تبدیلیاں آئی ہیں، تو اس میں انڈیا ایک بلاک کا کلوز پارٹنر بن گیا، جس میں ان کو نقصان کوئی نہیں ہوا، نہ انہوں نے کسی چیز کو سیکریفائز کیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی، وہ جو کرکٹ کی زبان میں کہتے ہیں نا، اپنی وکٹ پہ کھیلنا، کہ جب آپ اپنی جگہ چھوڑے بغیر کسی بلاک کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. دوسری پوزیشن وہ ہوتی ہے جو وہ کمزور کنٹریز اختیار کرتی ہیں، جن کی اپنی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہوتی اور وہ ڈیپینڈنٹ یا کلائنٹ سٹیٹ کے طور پہ کسی بلاک کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، جیسے پاکستان نے کیا. ماضی میں آپ اگر چلے جائیں 60s میں، تو سیٹو اور سینیٹو اور بغداد پیکٹ اور اس طرح کی دوسری آرگنائزیشنز جو اسٹریٹجک تھی، ملیٹری پارٹنرشپس تھی، اس کا حصہ بن گئے. تو چونکہ ان کی اپنی کوئی بیک بون نہیں تھی، اپنا کوئی وہ نہیں تھا سٹینڈنگ، تو اس کی وجہ سے بالآخر وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. اور آخر میں ایک وقت ایسا آیا کہ امریکیوں نے ان کو جو ہے وہ ڈچ کر دیا کلیئرلی. افغانستان کے ایشو پہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں بیٹرے کیا ہے، اور آج کے بعد ہمارا آپ کے بارے میں رویہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا، کہہ کے، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ پا کے اندر ہی اندر کو گیم کھیلی. تو یہ جو پالیٹکس آف ریلیجن ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے، ترکی ہمارا بہت قریبی دوست ہے چونکہ وہ مسلمان ہیں، تو اس سے بڑی میتھ جو ہے وہ فارن پالیسی یا ڈپلومیٹک حلقوں میں ہو ہی نہیں سکتی. یہ آپ پوری تاریخ دیکھیں جو ڈپلومیٹک پروسیڈنگز انٹرنیشنلی مختلف ملکوں کے درمیان ہوئی ہیں، یہ اس بنیاد پہ نہیں ہوتی کہ یہ جناب پورا ویسٹ جو ہے وہ کرسچن ہے، تو کرسچینٹی کی بنیاد پہ ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کرسچینٹی کی اگر بات ہو تو جو جنگ گزشتہ نصف صدی سے بلکہ 70-80 سال سے جاری ہے، جو ویسٹرن پاورز اور رشیا کے درمیان، ان کا ایک مذہب ہے، ایک رنگ ہے، ایک وہ تھوڑے بہت جو ڈیفرنسز آرتھوڈاکس ہیں، یہ پروٹسٹنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن بنیادی طور پہ ایک لوگ ہیں. اس میں یہ چیز جو ہے یہ تو بہت ہی امیچور ہے. میں حیران ہوں کہ پاکستان کی جو انٹلیکچوئل ہے اور جو پالیسی میکر ہے وہ ایک چیز پہ سٹک ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ آزادی سے پہلے جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے اس نے ایک بات کر دی تو وہ ایک شراب کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، جو آج تک بھاگ رہے ہیں. مڈل ایسٹ کہاں سے کہاں نکل گیا، لیکن اب بھی وہ اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مڈل ایسٹ کو لیڈ کریں گے اور ہم جو ہے وہ اسلامی دنیا کے لیڈر ہیں. تو یہ ترکی اور انڈونیشیا وغیرہ کی جو مفادات تھے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھے. ان کے اندر وہ ایک اینٹائی سعودیزم، ایک اپنا ہسٹوریکل اس کی کلچرل ریزنز ہیں. وہ عربوں کو اس طریقے سے عزت نے دینے کے لیے یا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، جسٹ بیکاز دے آر مسلمس. ان کے اپنے کانفلکٹ ہیں، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. تو وہ اپنے طور پہ ہمیشہ اس کوشش میں رہے ہیں ہسٹوریکلی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ترکی کی سلطنت عثمانیہ تھی اس حساب سے وہ ایک لیڈنگ جو ہے وہ فورس تھی، تو ان کا ایک ماضی ہے، وہ چیزیں ہیں.
پاکستان ان میں سے کسی چیز میں فٹ نہیں ہوتا. پاکستان بنیادی طور پہ ایک ساؤتھ ایشین کنٹری ہے, انڈین سب کنٹیننٹ کا حصہ ہے. اس کی اگر کوئی ہسٹری ہے تو وہ انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر ہے, یہاں کے لوگوں سے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور مذہب کی بنیاد پہ جو ہے وہ جا کے ترکی سے یا سعودی عربیہ سے یا کسی ملک کے ساتھ اگر رشتے قائم ہو رہے ہوتے تو اس حساب سے آپ یہ دیکھیں, اب یہ مودی صاحب کی جو لیٹسٹ ڈپلومیٹک اچیومنٹس ہیں, اس میں سعودی عربیہ, یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی کمپنیاں جو ہیں وہ جا کے کشمیر میں انویسٹمنٹ کی. انہوں نے اس طرح ڈیفرنٹ فورمز پہ انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ, جو ٹریڈ, انویسٹمنٹ وغیرہ کے حساب سے, تو وہ پاکستان تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتا. پاکستان تو ان کے بس 1 بلین ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ لیں یا نکال لیں والا رشتہ ہے, رہ گیا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. تو اس حساب سے یہ بالکل کسی بھی طریقے سے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی فیلئر ہے ان کا, کہ وہ اس ریلیجس کارڈ کے پلے کر کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو یہ ایک اسلامک کمیونٹی ہے اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بنا دیں گے. تو وہ آلریڈی فیل ہو گیا. وہ فیل ہو گیا تھا 5 اگست 2019 میں, جب پاکستان نے یہ کوشش کی کہ وہ کشمیر پہ مودی صاحب نے جو ایکشن لیا ہے اس کے لیے وہ اسلامی دنیا سے کوئی ری ایکشن لیں, سعودی عربیہ سے یا یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے یا مصر سے یا وغیرہ وغیرہ سے, ترکی سے, تو سوائے ایک آدھ ملک کے زبانی بیان بازی کے کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا. بلکہ ود دی پیسج آف ٹائم انہوں نے بار بار اس چیز کا اظہار کیا کہ ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو کیا چیز تھی, جو دراصل ایک پروف تھا کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے یہ وہ جس کو ہاؤس آف کارڈ کہتے ہیں آپ, ایک بالکل ایک بے بنیاد اس پہ کھڑی تھی اور ایک ہی جھٹکے میں وہ زمین بوس ہو گئی. اور یہ آج آپ دیکھیں کہ آج اگر آپ یہ کہیں کہ انڈیا کی ریلیشن شپ جو اسلامی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان سے کسی طرح کم ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو فارن افیئرز دوبارہ پڑھنے چاہیے. اس وقت انڈیا کی جو ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان کو اسلامی دنیا کے ساتھ کراس کر چکی ہے. آپ مصر کی بات کریں, سعودی عربیہ کی بات کریں, کویت کی بات کریں, یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی بات کریں, تو وہ جو ہے بہت حد تک انڈیا کے زیادہ کلوز ہیں بیکاز آف دیئر انویسٹمنٹ اور ٹریڈ, اور جو انڈیا کا ایک ایمرجنگ انٹرنیشنل اسٹیچر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ریلیشن شپ اور انٹریکشن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. ڈو یو تھنک دس ول اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم؟ جو انڈیا کی ابھی ٹائز ہیں مسلم ورلڈ کے ساتھ اسٹرینتھن ہو رہی ہیں. آف کورس ہماری ٹائز کبھی بھی خراب تو نہیں تھی, پر کہیں نہ کہیں جو مسلم ورلڈ ہے وہ پاکستان کو ترجیح دیتا تھا انڈیا پہ. بٹ لیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں یا تو وہ ایک نیوٹرل اپنا اسٹینڈ جو ہے اس کو نیوٹرل رکھتے ہیں, یا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ انڈیا کو فیور کر جاتے ہیں ایسے ایشوز پہ بھی جو bone of contention ہے between India and Pakistan. Will this stand the test of time, یا پھر this is just emanating from current interests which can always evolve? نہیں, اس میں پرابلم یہ تھا, یہ کیوں ہو رہا تھا, یہ کیوں سمجھا جا رہا تھا کہ یہ پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہے اور پاکستان کے حق میں ہے. اس کے پیچھے انٹرنیشنل پالیٹکس تھی, جیسا کہ میں نے آپ کو فاؤنڈر آف پاکستان کی مثال دی. تو اس میں یہ تھا کہ ویسٹرن بلاک جب جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ میں ایک ان ایزینس, تو ایک ڈسٹینس تھا, تو وہ سپورٹ کرتے تھے اسلامک کنٹریز کو اگینسٹ انڈیا ٹوورڈ پاکستان. جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی, یہ بغداد پیکٹ کیا تھا؟ بغداد پیکٹ جو ہے یہ جو ہے امریکہ سے یہ فارمولا آیا تھا کہ سوویت یونین کے خلاف اسلامی دنیا کو اکٹھا کر کے ایک بلاک بنایا جائے. تو وہ ایک کنٹینیوٹی وہ ان کی رہی ہے, اس میں آگے بڑھ کے انہوں نے ڈیفرنٹ بلاکس بنائے. اس میں پاکستان نے ہمیشہ یہ کلیم کیا کہ وی کین لیڈ مڈل ایسٹ, اور ہمارے پاس اتنے فوجی ہیں جو تربیت یافتہ ہیں, تو ہم کسی بھی لڑائی میں شارٹیسٹ نوٹس پہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اپنی فوج تعینات کر سکتے ہیں. تو امریکیوں نے یہ باقاعدہ حساب کتاب کیا. آپ کینیڈی کے دور کی یادداشتیں اور وہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہم ایک سولجر جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھیجیں گے تو اس پہ ہمارا $2 لاکھ سالانہ جو ہے وہ خرچ ہوگا.
تو وہی کام اگر ہمیں $10,000 دے کے کوئی کرنے کے لیے تیار ہے تو وائی وی شوڈنٹ اویل دیٹ اپارچونیٹی. تو اس میں جب آپ فوڈ سولجر بن گئے مڈل ایسٹ کے اندر جو کانفلکٹ چل رہا تھا اس میں، تو ظاہر ہے اس میں انڈیا کو تو سپورٹ نہیں ہو سکتی تھی نا. پھر تو امریکہ جو ہے نے یہ بندوبست کر دیا کہ جی سعودی عرب آپ کا لیڈر ہے، اور سعودی عرب کے تھرو اسلامی دنیا کو مینیج کر کے تو یہ جی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، یہ یونائٹڈ نیشن میں قرارداد پاس ہو رہی ہے، یہ فلان جگہ کے جو ہے وہ کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے، تو اس میں ویسٹ بیسیکلی جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا کھل کے، چونکہ پاکستان اس کا ملیٹری پارٹنر تھا، اور اس میں پھر اسلامی دنیا کو وہ کہتا تھا کہ آپ اس کی سپورٹ کریں. پاکستان جب ڈچ ہونا شروع ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو ہے وہ صدر اوباما کے بعد جو ہے جب یہ پالیسی بدلنی شروع ہوئی تو امریکی صدر جو ہیں وہ جب سعودی عرب میں گئے تو اس میں نواز شریف حسب سابق، چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سعودی عرب میں اگر امریکی صدر آتا ہے تو پھر ان لوگوں کو بلا کے ایک باقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا تھا، تو اس میں نواز شریف کو جو ہے وہ سامنے کرسی نہیں دی گئی، کیونکہ وہ ایک بدلتا ہوا زمانہ سامنے آ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے یہ چینج ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر جو بہت تیزی سے انڈیا نے اس میں جمپ کیا اور بدلتے ہوئے حالات کو اور اپارچونیٹی کو اویل کیا اور اسلامی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات وہ کر دیے. تو اس کو آپ اگر اس ہسٹوریکل اس میں رکھ کے دیکھیں نا کنٹیکسٹ میں، تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ اس میں پاکستان کا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ اس میں پاکستان ایک جگہ پہ فٹ ہو گیا تھا ایک بلاک کے اندر جہاں سے اس کو سپورٹ مل رہی تھی. بینیفیشری تھا پاکستان. آپ کا کہنا یہ کہ وہ جو مسلم ورلڈ کو ایک پراکسی کی طرح یوز کیا جاتا تھا ٹو کنٹرول انڈیا جیو پولیٹیکلی. اچھا، کیا آپ کے حساب سے ہندوستان کو مشکلات پیش آ سکتی ہے ان دا نیئر فیوچر ان بیلنسنگ اٹس انٹرنل اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس؟ فار ایگزامپل، جیسے ہم نے بات بھی کی ہندوستان کے مسلم ورلڈ کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ دن بدن اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، بٹ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، بہت لوگ شاید اس کو نہ ماننا چاہیں، بٹ the reality is that there is a lot of intolerance for radical Islam in India right now. کچھ لوگ اس کو کمیونلزم کا نام دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اسلاموفوبیا کا نام دیتے ہیں، بٹ سچائی یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، بٹ کہیں نہ کہیں ہندوستان میں اب آپ کو یہ انٹالرنس بڑی اوپنلی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم ریڈیکل اسلام کے آگے سبمٹ نہیں کریں گے. اینڈ وی دا ہندو سوسائٹی پرائمرلی فیلس کہ ہم اب سیکنڈ کلاس سٹیزنس کی طرح ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتے، ہمارا بھی ملک ہے اور جیسے باقی سب کا ہے. تو اگر ایز اے میجورٹی آپ ہمیں کوئی اسپیشل پریفرینشیل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے تو کم سے کم آپ ہمیں ایکوالٹی دیں. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ہندوز تو وکٹمز بن رہے ہیں، آپ کی تو اکثریت ہے، آپ کے ساتھ ایسی کون سی ان ایکوالٹی ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے؟ بٹ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، کبھی ہم ان کے اوپر ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیمپلس کو لے کے لوگوں میں بہت زیادہ ڈسکنٹینٹ ہے کہ ہمارے ٹیمپلس جو ہیں وہ گورنمنٹس کے انڈر آتے ہیں، جبکہ مائنورٹی شرائنس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جس میں مائنورٹیز کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ایک قسم کا ملتا ہے. تو یہ جو اوور دا ایئرس جو ڈسکریمنیشن تھی نا بیرسٹر بشانی، ناؤ اٹ ہیز ٹرنڈ انٹو سم سارٹ آف انٹالرنس. اب یہ چیز جو ہے یہ بار بار انڈیا اور مسلم ورلڈ کے بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. جیسے کچھ مہینے پہلے یا آئی تھنک 1-1.5 سال پہلے ایک قصہ ہوا تھا نوپور شرما کا، جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کی اسپوکس پرسن تھی. آئی ایم سوری میرا سوال تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سیٹ دا کانٹیکسٹ، ہے نا. تو اس ٹائم پہ بھی مطلب ہماری اتنی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہونے کے باوجود اب یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کے بھی اپنی بھی ان کی ایک انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے، ان پر بھی پریشر ہوتا ہے، اور آف کورس ویسٹڈ انٹرسٹس کے گروپس بھی ہوتے ہیں موجود. تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ سوال ایک دم سے انڈیا کے سامنے رکھ دیے گئے کہ آپ کے یہاں پہ اسلاموفوبیا ہے. یہ انہوں نے جو ہماری گورنمنٹ ہے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ اٹ واز این انڈیویجولس ویو، اینڈ ویسے بھی اس کا ایک کانٹیکسٹ تھا، اس سے کچھ کہا گیا، اس نے کچھ کہا، دیٹس ناٹ دا گورنمنٹ اسٹانس. بٹ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی آگے بھی، کیونکہ ہم دیکھ پا رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں. کہیں نہ کہیں ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے.
what do you think are, going to be these major challenges جو انڈیا کو بار بار جن کا سامنا کرنا پڑے گا in balancing its internal and international politics, especially vis-a-vis the Muslim world? دیکھیں جی، اگر آپ مسلم ورلڈ یا اسلام کی بات کرتے ہیں نا، تو میری رائے یہ ہے، اور یہ بڑی میں نے سوچ بچار کے بعد اس رائے کو، اوپینین کو ڈیولپ کیا ہے، کہ انڈیا کی مسلم دنیا یا اسلام کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انڈیا کا پرابلم ہے، جیسا کہ آپ نے 4 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا، ریڈیکل اسلام۔ تو کیا پاکستان کو ریڈیکل اسلام سے پرابلم نہیں ہے؟ از دیر اینی ٹالرنس فار ریڈیکل اسلام ان پاکستان؟ Is there any tolerance in Saudi Arabia for radical Islam nowadays after Mohammed bin Salman took over? یا کوئی ایک ملک مجھے آپ بتا دیں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کہ کس ملک کو جو ہے وہ ریڈیکل اسلام سے پرابلم نہیں ہے؟ جہاں کہیں بھی ریڈیکل اسلام ہوگا تو اس سے پرابلم ہوگا، اور اس سے پرابلم ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو دیگر دوسرے جو ریلیجن ہیں ان کے اندر اگر ریڈیکلزم کی کوئی شکل نظر آتی ہے تو آپ کو اس سے پرابلم ہوتا ہے۔ تو جو اصل بر صغیر کے اندر، جس کو آپ انڈین سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، اس میں جو اسلام تھا اور جو اسلام ہے اور جو اسلام ہونا چاہیے، اس کے ساتھ نہ انڈیا کو کبھی کوئی پرابلم تھا، نہ ہندوؤں کو کبھی کوئی پرابلم تھا، نہ مسلمانوں کو کبھی پرابلم تھا، نہ کسی حکومت کو کبھی۔ ماضی میں تو خیر حکومت کو پرابلم کیا ہوتا، ماضی میں تو آپ جو ہے رائٹ فرام 1947 دیکھ لیں تو موسٹ پریویلیج ریلیجن جو ہے وہ اسلام رہا ہے، اس حساب سے کہ ہندوستان کی تمام بڑی بڑی پوسٹیں، امپارٹنٹ قسم کے جو پریسٹیجیس قسم کی جگہ ہیں، ان میں مسلمانوں کو بٹھایا جاتا رہا، ان کو عزت احترام دیا جاتا رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیزرو بھی کرتے تھے۔ میں تھوڑی سی آپ کو اس کی مثال دوں، یہ آپ نے بہت بڑا موضوع چھیڑ دیا جس کے لیے ایک الگ ٹاپک ہونا چاہیے تھا۔ فار ایگزامپل ابو الکلام آزاد کو وزیر تعلیم بنایا گیا، فرسٹ کریٹیکل پورٹ فولیو ہے جہاں پہ آپ نے ایک نیشن کو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے، تو وہ آدمی ڈیزرو کرتا تھا۔ مسلمانوں کی ہر ڈیفینیشن، دا موسٹ انفلوئنشل اور موسٹ تھاٹفل اسکالر ہونے کے باوجود جو ہے وہ آدمی جو ہے اپنی سوچ، اپنی آئیڈیالوجی ہر اعتبار سے ڈیزرو کرتا تھا۔ اب اس کی جگہ یہ آج کل جو فائر برانڈ قسم کے آکش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہیں کہ جی وہ اس کو آپ نے وزیر تعلیم بنایا تھا، مجھے بھی بنا دیں، تو انڈیا تو 10 منٹ میں تباہ و برباد ہو جائے گا، جس کے لیے وہ لفظ نیست و نابود استعمال کرتے ہیں۔ یہ فائر برانڈ قسم کے جو ملا جو ریڈیکلزم پھیلانا چاہتے ہیں، یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی وزیر تعلیم بنا دو، تاکہ ہم ایک ایسا تھیسس پیش کریں کہ یہ کنٹری جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ زمین میں دب جائے۔ تو اس کا تو ظاہر ہے پھر آپ کو ایک پرابلم تو ہوگا، جس کے لیے آپ نے لفظ انٹالرنس استعمال کی ہے۔ دیکھیں اگر انڈیا جو ہے ایک ہی وقت میں سٹیپ بائی سٹیپ اسلامی دنیا کے ساتھ ایک ایسی ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہا ہے جو کہ ریمارکیبل ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے ایسی دیکھی اندیکھی زنجیریں توڑ دی جن کے اندر اسلامی دنیا ایسے مغالطوں میں، ایسے کنفیوژن میں پھنسی ہوئی تھی، ان کو کلیئر کر کے تو ان کو اپنا ساتھی، اپنا دوست اور موسٹ کریٹیکل لیول پہ ان سے حمایت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کوئی انٹائی مسلم یا انٹائی اسلامی دنیا کی پالیسی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو کانفلکٹ اگر پاپولیشن کے اندر چل رہا ہے تو اس کی ہمیں وجہ دیکھنی چاہیے۔ ریڈیکلزم جو ہے وہ ہر ملک کے لیے پرابلم ہے۔ اس کے لیے میں کلاسیکل مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان ایک باقاعدہ، جس کو آپ کہتے ہیں نا آرمڈ کانفلکٹ میں ہے اپنے ملک کے اندر ریڈیکل اسلامسٹ لوگوں کے ساتھ۔ کسی نے یہ انگلی اٹھائی کہ یہاں کے کوئی مسلمانوں پہ وائی ڈونٹ یو سے دیٹ یہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کسی نے یہ لفظ استعمال کیا؟ سب لفظ یہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ جی یہ جہادیوں کو، ریڈیکلز کو، اسلامک فنڈامنٹلسٹ کو، ٹیررسٹوں کو مار رہے ہیں۔ ان کو تو آپ نے ایک نام دے دیا، اور پاکستان ملٹری نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ no matter what it takes we are going to eliminate these people and they may be
in hundred of thousands, I am telling you, not like 10,000 20,000. چونکہ وہ جتنے پاپولیشن کے اندر رچ بس گئے ہیں، انہوں نے اتنی جڑیں بنا لی. تو کسی نے دنیا میں نے نہیں سنا کہ پاکستان میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. تو ریڈیکلزم کو جب تک آپ اسلام سے الگ نہیں کریں گے، نو میٹر کو کتنا ایتھینٹیکیٹڈ قسم کا کوئی امام ہے، پارلیمنٹیرین ہے، وہ اس کو موڑ توڑ کے پیش کر رہا ہے، آپ اس کو الگ کریں گے تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا آپ دیکھیں، یہ ہندوستان کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک پورا جو انڈین سب کنٹیننٹ ہے، اس میں یہ لوگ صدیوں سے وہاں پہ رہتے آئے ہیں. وہاں پہ جو مسلمانوں کے مزار دیکھیں، ان کے مختلف طریقوں سے، فار ایگزامپل اسلام کا جو ہے وہ سندھ میں سچل سرمست کی شکل میں ایک جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور اس شکل میں لوگوں نے اس کو فالو کیا. مزاروں پہ بیٹھتے ہیں، قوالیاں کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں. پنجاب میں بلے شاہ کی شکل میں اس کی ایک شکل بنتی ہے. انڈیا کے اندر اجمیر شریف، دوسری جگہیں پاکستان میں یہ داتا گنج بخش. یہ اس سے کبھی تاریخ میں آپ نے سنا کہ کسی ہندو نے جا کے تو داتا گنج بخش پہ پتھر مارا یا سچل سرمست کے خلاف کوئی بات کی؟ یہ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی لوएسٹ مینٹالٹی کا کے ہاتھوں جو ہے وکٹم بن گئے، ان کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع ہو گئے. کہ یہ جو ہے چند مٹھی بھر ہینڈ فل آف پیپل جو ریڈیکل ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انڈین سب کانٹیننٹ کے ملینز آف مسلمز جو ہیں وہ سارے ریڈیکل ہیں، وہ سارے جو ہے ہندوستان کے خلاف ہیں اور ہندوستان ان کو کچلنا چاہتا ہے. what kind of idea and what kind of statement is that؟ میں اس سے آپ کے ساتھ 10 گھنٹے بات کر سکتا ہوں کہ دس از ون آف دا ایڈیاٹک، یعنی جس کو کسی بھی طریقے سے کہیں آپ جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اچھا، بفور وی وائنڈ اپ، اگر آپ اس لاسٹ بات کو تھوڑا ایڈریس کر دیں، ہاؤ کین انڈیا بریک فری اینڈ گیٹ ریڈ آف دیٹ ٹینڈینسی ٹو اوور ایکسپلین؟ فار ایگزامپل، اگر ہمارے یہاں کسی نے کسی کے ریلیجیس سینٹیمنٹس ہرٹ بھی کر دیے ہیں تو اس کو سزا تو ہندوستان کے قانون کے حساب سے ہوگی نا. اب جیسے مڈل ایسٹ میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی جو ہمارے لیے اب نارمل ہیں، کہ کسی کو بلاسفیمی کے لیے آپ اس کو سولی پہ چڑھا دیں. اگر آپ قانونی طریقے سے بھی یہ کریں پھر بھی ہمارے لیے اب نارمل ہو جاتی ہے یہ بات. تو ہم تو ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے اپنا قانون جو ہے اس کو بدلیے، اور یہ جو ہے یہ سویلائزڈ بیہیویئر نہیں ہے. دنیا میں ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ بلاسفیمی کی وجہ سے آپ کسی کو سولی پہ لٹکا دیں. بٹ وی کین ناٹ ڈکٹیٹ دوز ٹرمس ٹو دا مسلم ورلڈ. سیم گوز فار امیریکا اور ادر ایلائز آف انڈیا. ہم تو کسی کو نہیں بتا سکتے کہ آپ اپنا قانون کیسے چلائیں نا. پر انڈیا میں ہمیں ایک ٹینڈنسی نظر آتی ہے کہ اوور ایکسپلین کرنے کی، اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی. یہ کیا وہ گلٹ ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ براؤن لوگوں میں جنرلی پائی جاتی ہے، وہ کتنا بھی گرو کر لے دے آلویز فیل آنسریبل ٹو دا وائٹ مین اور somebody who they think is superior to them. کیسے اس کو ہم اس ٹینڈنسی کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، طاقتور ہے یا کمزور ہے، اس میں کیا چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور سب سے جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشن. اور اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے ہی تو پھر آگے کوئی ریلیجن ہے، ریڈیکلزم ہے، ماڈریٹ ہے، وہ دیکھا جاتا ہے اسی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر. تو مثلا ہندوستان میں ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو ان سب چیزوں کو جو ہے ایڈریس کرتا ہے کہ کس سچویشن میں کس کے کیا رائٹس ہیں، بلاسفیمی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، دس از ناٹ این ان ریٹن برطانیہ کی طرح کا جو ہے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے. اور جس سوال کا جواب موجود نہیں ہے اس کے لیے وہاں پہ ویل اسٹیبلشڈ قسم کی جو ہے وہ کورٹ جسٹس سسٹم ہے، جس میں ججز انف کمپیٹنٹ پریپیئر ہیں کہ وہ کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہے، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے کانسٹیٹیوشنلی، تو اس کو وہ کلیئر کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے کسی کی کو کتنی بڑی اکثریت کیوں نہیں ہے، اقلیت کیوں نہیں ہے، وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل مطالبہ کرنے کا مجاز نہیں ہے. مثلا اگر میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مسلمانوں کو
یا سکھوں کو یا بدھسٹ یا کوئی مذہب لے لیں، اس کو کوئی اعتراض ہے کہ بھائی اس کانسٹیٹیوشن میں یہ پرابلم ہے اینڈ از ناٹ ریئلی ایڈریسنگ مائی ایشو، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں پریس کانفرنس میں بیٹھ کے تو آگ اگلوں، یا جو ہے وہ ممبر پہ یا مندر میں بیٹھ کے آگ اگلوں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں پارلیمنٹ کے اندر لابنگ کروں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل جو شک ہے اس میں آپ جو ہے اس کو ریکنسیڈر کریں، ماڈیفائی کریں. اور اگر میرے پاس آرگومنٹ ہے تو ایک ڈیموکریسی میں وہ آرگومنٹ جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا. آپ اگر ہندوستان کی ہسٹری دیکھیں تو مختلف جو ڈیفرنٹ ٹائمز پہ ڈیفرنٹ ایشوز کھڑے ہوتے رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ رولنگ ایلیٹس اور پارلیمنٹ اور عوام ہمیشہ اوپن رہے ہیں ڈیبیٹ کے لیے. یہ کوئی خفیہ سیکریسی پہ مبنی کنٹری نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بات کیے بغیر کسی طریقے سے کوئی قانون بن گیا. ایوری تھنگ جو ہے ہر چیز پارلیمنٹ کے تھرو گئی ہے. تو اس میں جو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی موجودگی میں آپ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز نہیں مانگ سکتے، نہ کانسٹیٹیوشن کو آپ بلا وجہ رگید سکتے ہیں. آپ اس میں تبدیلی کی بات کر سکتے ہیں وچ از یور ڈیموکریٹک رائٹ. تو وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا عوام پہ اور ان کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں کہ کیا آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ جسٹیفائیبل ہے یا نہیں. اٹ گوز ٹو دا بلاسفیمی، اٹ گوز ٹو ایوری تھنگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہم لوگ جو ہیں انڈین سب کانٹیننٹ میں ہم ابھی تک جو رول آف لا ہے نا اس کو اس طریقے سے ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا جس طریقے سے ویسٹ میں یہ ایکسیپٹ ہوا ہے. ویسٹ میں اندھیری رات میں رات کو 12 بجے خالی ویران سنسان سڑک پہ سٹاپ سائن پہ میں گاڑی روکتا ہوں. میں جو ہے آپ کی طرح ریاست فارمر جو اسٹیٹ آف پنچ کا آدمی ہوں جہاں پہ اشارے ہی نہیں ہوتے. دیر از نو اسٹاپ سائن آل اوور دا پنچ، دیر از ناٹ ایون ون. تو میں کیوں روکتا ہوں کہ رول آف لا کا جو ہے وہ میرے ذہن میں ایک احترام آ گیا، میں اب اس سے نہیں نکل سکتا. نو میٹر کہ میں وہاں پہ بیوقوف لگتا ہوں، آدھی رات سنسان سڑک، دیر از نتھنگ، اور میں گاڑی روک کے 3 تک گن کے تو پھر آگے بڑھتا ہوں. تو یہ ابھی تک ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر ریلیجس انفلوئنس اور دوسری چیزوں کے انفلوئنسز زیادہ ہیں اور قانون کے کام ہیں. ہم بعض چیزوں میں اب یہ دیکھیں نا کہ ہمارے جو زیادہ تر مسلمان اسکالر ہیں ان کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ وہ مذہب کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور لا سے اوپر سمجھتے ہیں. تو وہ پھر ایک کانفلکٹ بن جاتا ہے نا، یا تو آپ اس کو مرج کریں، اس کو ریکنسائل کریں. تو جب آپ اس کو سپیریئر قرار دیں گے ملکی قانون سے تو پرابلم تو پیدا ہوگا. تو یہ ہمیں ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل میرا ایسا ماننا ہے کہ ہم شاید وی ڈونٹ بیٹ آن دا پرنسپل. ہماری ایک جنرل ٹینڈنسی رہتی ہے پلیزنگ کی، شارٹ ٹرم بینیفٹس کے لیے، گولس کے لیے. دس پریٹی مچ رنز ان دا کلچر، اور کبھی کبھی وہ آپ کی فارن پالیسی میں بھی ریفلیکٹ کرنے لگتا ہے. بٹ کہیں کی بھی کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے تو میرے حساب سے اس کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو گھر میں جو لا اینڈ آرڈر ہے نا اس کو جس طرح سے چلنا چاہیے اس کو ویسے چلانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کنٹری سے آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ٹائڈ ہیں یا پھر کوئی اکنامک انٹرسٹ ٹائڈ ہیں اور وہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں کہ کیونکہ ہم ایسے کرتے ہیں آپ بھی ایسے کریں اور آپ سمجھیں کہ آپ ان کو لے کے آنسریبل ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. یور فرسٹ رسپانسبلٹی از آر دا پیپل who have elected you to power. On that note, I'll wind up for today. Barrister Vishani, as usual, آپ کے answers بہت ہی wholesome تھے. I'm pretty sure لوگ بہت enjoy کریں گے اس discussion کو بھی. And as and when you have some time on your hand, I will keep bothering you اور میں آپ سے پھر سے time مانگوں گی. Thank you for today. بہت بہت دھنیہ واد آپ کا. Bye. جی bye for now.